ٹھیک ہے. مناظر اعظم دے دو ایک حدیث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن والا اما بعد. ہمارا ایک بھائی سے مناظرہ ہو رہا ہے، آپ سن رہے ہیں سامعین. تو اس مناظرے میں ہم ثابت کریں گے کہ رفع الیدین یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت ہے. الحمدللہ. پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں گے. میں ایک دلیل پیش کروں گا، پھر وہ بھائی مختار بھائی یا نواب بھائی وہ اس کو جارا کرے گا. ارے بھائی تقریر نہیں کرنی ہے، دلیل پیش کر دے بخاری مسلم سے یا کسی بھی کتاب سے. ہاں تو بھائی آج دیکھیں گے کون اصلی سنی ہے. ٹھیک ہے، کون سنت کو ماننے والا ہے، کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ارے بھائی جلدی جلدی کر، صبح دکان کھولنے بھی جانا ہے. ہاں تو دکان کھولنے جانا ہے تو حدیث پیش کر دیتا ہوں. سنو. ہاں کر دو جلدی. جب محمد بن عمر بن عطا بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالیٰ کو سنا، انہوں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے 10 افراد کی جماعت میں کہا، اور ان میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق سب سے زیادہ باخبر ہوں. انہوں نے کہا، کیسے؟ قسم اللہ کی تم کوئی ہم سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرنے والے تو نہیں ہو، یا ہمارے نسبت زیادہ قدیم صحبت تو نہیں ہو. انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ صحابہ نے کہا، اچھا تو بیان کرو. ابو حمید نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے حتیٰ کہ وہ آپ کے کندھوں کے برابر آ جاتے، یعنی اللہ اکبر کہتے تو رفع الیدین کرتے، حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے طرح ایسے ٹک جاتے. پھر آپ قرات فرماتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور آپ نے دونوں ہاتھ اٹھاتے، یعنی رفع الیدین کرتے. دیکھو رکوع والا رفع الیدین، حتیٰ کہ دونوں کندھوں کے برابر آ جاتے. پھر رکوع کرتے اور اپنی ہتھیلیاں کو گھٹنوں پر رکھتے اور اعتدال کو سکون سے رکوع کرتے، نہ سر کو جھکاتے اور نہ اوپر اٹھاتے تھے. پھر رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن کے حمیدہ کہتے، پھر اپنے ہاتھ اٹھاتے یعنی رفع الیدین کرتے، یعنی رکوع کرتے وقت اور رکوع کرنے کے بعد یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کے وقت بھی رفع الیدین حتیٰ کندھوں تک برابر آ جاتے. اور جب پھر کیا کرے اور زمین کی طرف جھکتے اور سجدہ میں اپنے ہاتھ کو اپنے پہلو سے دور رکھتے، پھر اپنے ہاتھ اٹھاتے اور اپنا بیا پاؤ موڑ لیتے اور اس کے اوپر بیٹھ جاتے اور سجدوں میں اپنی پاؤں کی انگلیاں قبل رخ کر موڑ لیتے، پھر دوسرا سجدہ کرتے، پھر اللہ اکبر کا اپنا سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں بیٹھ جاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ لوٹ آتی. پھر دوسری جگہ سنو، ایک بار سنو، دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کرتے، یعنی دوسری رکعت میں ایسے ہی کرتے، ایسے ہی رفع الیدین کرتے. پھر جب 2 رکعت سے تیسری رکعت اٹھتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے حتیٰ کہ کندھوں کو برابر آ جاتے، یعنی تیسری رکعت کے آغاز میں بھی رفع الیدین شروع کرتے، اٹھ جاتے یعنی رفع الیدین کرتے. پھر باقی نماز اسی طرح کرتے حتیٰ کہ جب سجدوں میں ہوتے تو سلام کہنا ہوتا، اپنی بائیں پاؤں کو آگے دیتے اور اپنے بائیں سرین کے حصے پر بیٹھ جاتے تھے. صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ نے سچ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نماز پڑھتے تھے. یہاں پر 4 مقامات والی رفع الیدین کے ثابت ملتا ہے. ابو داؤد حدیث نمبر 730 اور صحیح بخاری حدیث نمبر 735 میں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے 2 منٹ 735 بعد میں پیش کرنا. سنو اور ایک دلیل رکو، پہلے اس کی سند پڑھو. ابو حمید السعدی کی تم نے جو روایت پڑھی اس کی سند پڑھو. تمہارا بات ختم ہو جائے تو میں بات کروں گا. ارے میں کہہ رہا ہوں تم نے جو حدیث پڑھی ہے نا ابھی ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی، میرے بیچ میں مات بولو گے، ٹھیک ہے؟ میں پیش کرتا ہوں. سند کیا ہے؟ ہاں میرے بیچ میں مات بولو گے. حدثنا احمد بن حنبل حدثنا ابو عاصم ضحاک ابن مخلد وحدثنا مسدد حدثنا یحییٰ وهذا حدیث احمد قال اخبرنا عبد الحمید یعنی ابن جعفر اخبرنی محمد ابن عمرو ابن عطا قال سمعت ابا حمید الساعدی. ہو گیا سند. یہ کون سی حدیث نمبر ہے؟ یہ شاید ترمذی کی ہے نا؟ نہیں، یہ ابو داؤد کی ہے.
अबू दाऊद की 757, क्या नंबर है इसका हदीस का? 730। 730। अच्छा, ये हदीस की सनद तुमने पढ़ी, उस पे गौर किया कुछ? अरे भाई तुम बात करो ना, फिर मैं बोलूंगा, तुम्हारा टर्म में मैं क्यों बोलूं? अरे बेवकूफ, तुम लोगों को जरा सा भी इल्म नहीं है। तुम जो हदीस पर अमल कर रहे हो ना, अबू दाऊद 730 नंबर की, ये रिवायत सख्त ज़ईफ है। इमाम ज़ुहबी रहिमहुल्लाह, अबू हातिम रहिमहुल्लाह ने कहा अब्दुल हमीद बिन जाफर इस्तिदलाल नहीं लिया जा सकता। इसका जो रावी है अब्दुल हमीद बिन जाफर, ये सख्त ज़ईफ है। दूसरा, यहया इब्न साइद अल कत्तान रहिमहुल्लाह, उन्होंने भी जरा की है। दूसरी बात, इमाम सुफियान सौरी इसको कादरिया की वजह से ज़ईफ करार देते थे। चौथा, इमाम ज़ुहबी रहिमहुल्लाह इसको कादरिया कहते हैं। अब्दुल हमीद जाफर कादरिया फिरके से था। और इस पर मैं तुम्हें 20 से भी ज्यादा मुहद्दिसीन का कलाम दिखा सकता हूँ। तो ये ज़ईफ हदीसों पर अमल करना छोड़ो और सही हदीस पेश करो कोई ढंग से। कहाँ गए, मर गए क्या? नहीं नहीं नहीं, आप फोन जिंदा हो ना, सांस ले रहे हो ना? हाँ, मेरे को धड़कन तेज हो जाती है ऐसा वाहिबी से मैं भागना देखता मत, तो। आप भागना मत, आपको मैं जवाब दूंगा इसका। हाँ 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 हाँ, बेटा नवाब नाम है, क्या नाम है? नवाब बरेलवी। भागने वाला मैं नहीं, भगाने वालों में जो से मेरा नाम है। क्या है? जो भागेगा उसका शिकस्त। हाँ, कोई बात नहीं, चलो दूसरी हदीस पेश करो। रिकॉर्ड एक होगा हदीस भाई। से तो तुम तड़ी पार हो चुके, तुम इसका पहले, तुमने जवाब दे दिया। ठीक है अभी तुमने, दूसरी हदीस, चलो दूसरी हदीस पेश करो। सुनो, इसका मैं जवाब देता हूँ जरा का। जरा का जवाब दो। हाँ सुनो, म्यूट रखो, बात नहीं करना, बात करोगे तो शिकस्त। सुनो, अबे मैंने कहाँ बात करी? अब्दुल हामिद बिन जाफर, 5-7 मिनट में बात करूंगा, फिर तुम बात करोगे, ठीक है। अहमद बिन हम्बल, उसको सी का कहा है, ठीक है, ताजिब ताजिब में है। और इब्ने माइन, इब्ने आदि, इब्ने साद, फिज्जी, इब्ने नुमायर, मुस्लिम, इब्ने खुजैमा, इब्ने हिब्बान, आले इब्ने मदनी, इमाम तिरमिजी, इब्ने कत्तान, अब्दुल हक, बैहकी, नसई, यहया बिन साइद अल તમે જે कत्तान, વ્યક્તિને કોલ કર્યો છે अफजीद, તેને તમારો કોલ हाकिम, होल्ड पर राख्યો છે। इब्ने तैमिया, कृपा करी लाइन इब्ने पर रहो। कय्यूम, आप बुखारी, जिस व्यक्ति इब्ने से हजर। बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर होल्ड कर बने दिया, रहिए। जाओ भाग The जाना, person you are speaking with has put your call on hold. होल्ड। Please stay on the line. તમે જે વ્યક્તિને કોલ કર્યો છે તેને તમારો કોલ હોલ્ડ પર રાખ્યો છે। कृपा करी लाइन पर रहो। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are अरे भाई भाग क्यों रहे हो, होल्ड क्यों कर रहे हो? सुनो तो जरा, हजम करो मेरे बात, हजम नहीं करोगे? सुनो प्यारे नवाब, તમે જે વ્યક્તિને કોલ કર્યો છે તેને તમારો કોલ હોલ્ડ પર રાખ્યો છે। होल्ड में चला गया। कृपा करी लाइन पर रहो। वो सब आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। शायद कृपया लाइन पर बने रहिए। ऐसी जरा The करूंगा ना, person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. તમે જે વ્યક્તિને કોલ કર્યો છે તેને તમારો કોલ હોલ્ડ પર રાખ્યો છે। कृपा करी लाइन पर रहो। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके अरे मिस्टर नवाब, हाँ हाँ, बोलो, सुन ही रहा हूँ। भाग रहे हो क्यों प्यारे भाई? अरे जवाब दे इसका जल्दी से। म्यूट कर लो ना, मेरा बारी है ना, तुम क्यों बोल रहे हो? अरे कब से म्यूट ही तो है। सुनो, मैंने 22 मुहद्दिसीन से दिखाया, क्या दिखाया? अबू हातिम, तोहावी, नसाई, यहया कत्तान से लेकर सौरी से लेकर, तो तुम हाँ, क्या कहा उन्होंने? सो ये जरा क्या है, लैसा बिल कवी है, काना युज़य्यिफु, इसमें कोई जरा मुफस्सर नहीं है, ठीक है। और मैंने जो तादिल किया ना, सुनो अल्हम्दुलिल्लाह, सुनो सुनो सुनो, अरे भाई तुमने सुनो लो, यही इसलिए तुमसे बात नहीं करता मैं, फिर बात करूंगा तुमको, मैं मौका दूंगा, फिर तुम बात करोगे, कोई बात नहीं। सुनो प्यारे भाई, सुनो, तो बात ऐसी थी कि तुमने कहा कि ये रिवायत ज़ईफ है। ज़ईफ का तुमने कारण ये बताया कि इसमें एक रावी अबू हमीद बिन जाफर, वो कादिर है।
تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو محدثین 22 محدثین ایسے ہیں جنہوں نے اس کو سکہ کہا ہے. میرا بات ختم نہیں ہوا. تو تمہارا زیدی حنفی بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ولیکن سکۃ وثقہ اکثر العلماء، ان میں اکثر علماء نے اسے سکہ قرار دیا نسبت. تمہارا حنفی علماء نے بھی یہ شکار کیا ہے کہ انہوں نے وہ سکہ ہے. ٹھیک ہے. اور تم نے جو جرح کی ابو حاتم نسائی اور یحییٰ بن سعید کی جرح، تو ان کی تعدیل، ٹھیک ہے، ان کی تعدیل ہو جائے گی کیونکہ اس میں ساکت ہو جائے گی. اس کا تعدیل بھی ثابت ہے اس سے. حافظ ذہبی عبد الرحمن بن ثابت سے تم نے جو صنف سے ترجمہ حافظ ابن حبان کے دو متعدد قول نقل کرتے ہیں، ایک میں اسے ضعیف اور دوسرے میں اسے سکہ کہا گیا ہے. فیصلہ کرتے ہیں فساکت قولہ، یعنی دو قول ساکت ہو جائے گا. کیوں ہو جائے گا؟ ابن حبان نے دونوں متعدد قول ساکت ہو گئے ابن میزان الاعتدال کے جو اصول ہے اس میں سے. اور رہا سفیان ثوری کی جرح، مسئلہ تقدیر کی وجہ تھی جس کی تردید حافظ ذہبی سیار اعلام النبلاء میں خود کر دیا، یعنی مسقط انداز میں کر دی. ٹھیک ہے. سیان و غیروں میں ایک جماعت کی احادیث ہے جن پر قدریہ غیر کا الزام ہے، جیسے کہ قتادہ. ٹھیک ہے. اور بھی بہت ساری محدثین ہیں، یا ثور بن یازید بھی ہے، وہ قتادہ تھی، وہ قدریہ تھی. تو قدریہ کوئی جرح نہیں ہوتے بھائی. تم کو اصول نہیں پتا تو مجھے کیا دقت؟ پھر سے میں اصول پیش کرتا ہوں، پھر تم بولو گے. ٹھیک ہے. محدثین کا اصول قدریہ راوی کے بارے میں 2 منٹ میں پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی. پہلی بات تو یہ ہے، امام خطیب البغدادی کفایہ، اس کا جو اصول حدیث کی کتاب ہے، اس میں 128 نمبر پہ اس پر لکھتے ہیں سألت احمد بن حنبل یکتب عن المرجی والقدری قال نعم یکتب عنہ اذ لم یکن داعیا. جو بدعتی اگر قدری راوی اگر اس میں دعوت دیتا نہ ہو، دعوت دینے والا نہ ہو، تو اس کی روایت لکھی جائے گی. امام احمد کا قول کفایہ نے نقل کیا ہے. ٹھیک ہے. تم کو میں ایک بات بتاؤں کہ کفایہ کی شاید 120 یا 122 نمبر پیج میں ملے گا تم کو کہ سفیان ثوری اور امام قاضی ابو یوسف، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے محدثین جو ہے وہ بدعتی راوی کی روایت لیتے تھے، بدعتی راوی کی روایت لیتے تھے الحمدللہ. اور قاضی ابو یوسف تمہارا تو حنفی ہے نا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، تو تم حنفی مذہب آج کیوں چھوڑے؟ اور آج تم چاروں مذہب کو حق سمجھتے ہو، تو امام احمد بن حنبل نے جرح کیے، تو اس کا جواب دو، اس کا جواب دو. جی تم بولو 5 منٹ. سامعین، آپ نے اس کی جہالت دیکھی. میں نے اس راوی کو بدعتی نہیں کہا، قادریہ کہا ہے. اور قادریہ کون ہوتا ہے؟ تقدیر کا منکر ہوتا ہے. اور تقدیر کا منکر کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہیں سلام نہیں کرتے تھے، انہیں سلام کا جواب نہیں دیتے تھے. یہ قابل اعتماد نہیں ہے. میں نے اس پر جرح یہ کی کہ یہ قادریہ ہے، اور اس پر میں نے یہ کہا کہ میں 20 سے بھی زیادہ، اب میں آپ کو ایسے ایسے محدثین کا کلام دکھاتا ہوں اس پر کہ آپ چونک جائیں گے. امام ذہبی رحمہ اللہ، یحییٰ ابن سعد القطان، امام سفیان ثوری، امام ذہبی، ابو حمید بن جعفر علی بن المدنی، یحییٰ ابن معین جو سب سے مشہور ہے اصول حدیث میں، اور یہ تمام محدث اس کو قادریہ کہتے ہیں. اور قادریہ وہ ہے جو تقدیر کے منکر ہوتے ہیں. چند حدیثیں میں پیش کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قادریہ اس امت کے مجوس ہے. اگر وہ بیمار ہو تو ان کی صحت کی دوا مت دو، اور اگر وہ مر جائے تو ان کے جنازے میں شریک بھی نہ ہو. اللہ قادریہ کو دجال کے ساتھ ملائے گا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر قوم کے کچھ مجوس ہوتے ہیں، اور اس امت کے مجوس وہ ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کی تقدیر کا کوئی تعین نہیں. قادریہ اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو تو اس کی صحت کی دعوت مت کرو، اور اگر اس میں سے کوئی مر جائے تو ان کے جنازے میں شامل مت ہو. وہ دجال کے حزب ہے اور اللہ ان کو دجال کے ساتھ ملائے گا. دوسری حدیث ہے، ملاحظہ کرے، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک ایمان نہیں لاتا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، اس کی اچھی اور بری چیزوں میں، یہاں تک کہ وہ یہ جانے کہ جو کچھ اس کو پہنچا وہ اس کے کبھی نہیں بچ سکتا تھا، اور جو خود اسے چھوٹا وہ اسے کبھی نہیں پہنچ سکتا تھا. میری امت میں سے 2 گروہ ایسے جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں.
قادریہ اور دوسرا مرجیہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے دو گروہ ایسے ہیں جن کا اسلام سے کوئی حصہ نہیں، قادریہ اور دوسرا مرجیہ۔ دوسری حدیث ملاحظہ کرے، امام نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا فلاں آپ کو سلام کہا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے یہ بات پہنچا ہے کہ اس نے بدعت کی ہے، اسے میرا سلام مت کہنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا اس امت سے یہ میری امت میں سخت کی وجہ سے زمین کا دھسا یا مسک چہرہ یا اس پر الزام لگانا ہوگا جو قدر و تقدیر پر ایمان نہ رکھے گا۔ اتنی ساری حدیثیں اس پر وعید ہے کہ میں اور دوسری حدیثیں نقل کر سکتا ہوں۔ بہرحال جو بھی ہو، میں نے اس پر ذرا کی ہے قادریہ ہونے کی۔ اب میرا ایک آسان اور چھوٹا سا لفظ، میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ثابت کر دے کہ یہ قادریہ نہیں ہے، ورنہ قادریہ سے روایت لینا یہ اصول کے خلاف ہے۔ قادریہ سے روایت لینا جائز ہی نہیں ہے، لی جائے گی لیکن اگر حدیث میں ہے قادریہ کوئی شخص تو اس کی حدیث ہوگی وہ قابل اعتماد نہیں ہوگی، وہ ضعیف کے دائرے میں چلی جائے گی۔ اگر کسی محدث نے صحیح قرار دیا بھی ہے تو اس کی صراحتاً موجود ہونی چاہیے، جیسے کہ عینی حنفی رحمہ اللہ نے کہا ہے۔ تو غیر مقلدین کا یہ اصول ہے جب تک کوئی جرح مفسر نہ ہو، یعنی وضاحت کے ساتھ نہ ہو، تو اسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اس پر جرح کی ہے قادریہ کی، اب مجھے مفسر اس کا الزام کا جواب دے دیجئے کہ یہ قادریہ نہیں تھا، بات ختم۔ چلیے آپ کی باری، شروع کیجیے۔ میرے باری شروع ہو گئے، لیکن تم بھی تو ایک حدیث پیش کرو۔ تمہارا ترک کے رفع الیدین تمہارے پاس ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین نہیں کیا، نافی کے ساتھ کر دو۔ اگر کامن پہلے تو میری جرا کا جواب دے، میں نے جو تیری حدیث کی ووٹ لگائی ہے وہ اس کا جواب دے پہلے تو۔ تم بھاگ رہے ہو۔ میں بھاگ رہا ہوں؟ میں نے تمہاری حدیث کا تم نے جو ابھی اتنا لیکچر دیا 5 منٹ کا، میں اس کا تم کو جواب دی۔ میوٹ کر لو ہاں ٹھیک ہے، میوٹ کر لے گا۔ سبحان اللہ۔ سامعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 منٹ رکیے سامعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اتنا نہیں کھینچتے ہیں کہ رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح بولتے ہیں۔ کون سیکھ پہلے اردو عربی۔ تو تم تو صحابی کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہو، وہ تو عنہ ہوگا نا؟ اور ارے رضی اللہ عنہ کہا ہے میں نے، عنہ کہا ہے تم نے۔ اگر کہہ بھی دیا تو اس میں کیا ہو گیا؟ لفظ تو سب سے ہوتی ہے، تمہاری لفظ دکھاؤں؟ تو سنو میوٹ کر لو بھائی۔ کر دیں۔ نواب بھائی بیرلوی ایک بھائی ہے ہمارا، وہ مقلد ہے، اور مقلد کے لیے امام کی قولی حجت ہے۔ تو بھائی آج اپنے امام ابو حنیفہ کو کیوں چھوڑا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا محدث نہیں تھے؟ کیا جرح تعدیل کے امام نہیں تھے؟ انہوں کی ایک جرح پیش کر دو کہ قدریہ سے روایت لینا یہ درست نہیں ہے، یہ اصول محدثین کی روح سے یہ جائز نہیں ہے کہ قادریہ کی روایت ضعیف ہوتی۔ اگر تم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک پیش نہیں کر سکتے تو تم اپنے آپ کو مقلد مت کہو، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو محدث کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو بات دوسری یہ ہے کہ قاضی ابو یوسف سے میں نے الکفایہ سے پیش کیا ہے کہ انہوں نے قدریہ کی روایت کو، یعنی بدعتی راوی اگر سیکھا ہو تو روایت لیا ہے الحمدللہ۔ تو تم کیوں آج حنفی مذہب کو چھوڑ رہے ہو، حنفی اصول کو چھوڑ رہے ہو؟ تیسری بات یہ ہے، بھائی نے کہا کہ 5 ایسے محدثین یا 3 یا 5 جنہوں نے اس کو سیکھا کہا، تو میں نے پیش کیا کہ 22 ایسے محدثین سے جنہوں نے اس روایت پر کلام کی ہے، یعنی 22 ایسے محدثین۔ اور تمہارا یہ اصول ہے کہ جو یعنی محمد تاقی عثمانی دیوبندی نے ایک راوی ابو المنیب الاستقی ایسے نام کے بارے میں کہا ہے، بہرحال جارحین کے مقابلے میں۔ الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد تاقی عثمانی دیوبندی ایک راوی، اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں کہ توثیق کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، لہٰذا حدیث قابل استدلال ہے۔ درس ترمذی، یہ جلد نمبر 2 پیج نمبر 208۔ یعنی تمہارے حنفیوں کے نزدیک جرح تعدیل میں جو جمہور کی ہے اس کو ہی تم مانو گے۔ تو یہاں پر میں نے 22 ایسے محدثین دکھائے۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ نواب بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ میوٹ کر لو نا سب۔
अरे भाई ये इसलिए तो तुम्हारा म्यूट पे नहीं आता, म्यूट कर लो ना, किससे बात। अरमान अरमान ये क्या है भाई? आपको तुम्हारा इल्मी है, इससे बताओगे मुझे? तुम जाहिल हो ये मैं जानता हूँ, ठीक है? फकीह हो, मुहद्दिस हो, कौन हो? तो मैं मुनाजिर आजम हूँ, और कुछ? तुम्हारी इल्मी है, इससे बताओगे थोड़ा? मैं मुनाजिर आजम हूँ। मुनाजिर आजम है। तो म्यूट कर लो भाई। नवाब भाई ये क्या हो रहा है बदतमीजी हमसे? उसका जवाब सुनो, ये जो जवाब देंगे अल्लाह मसाद को, उसका जवाब सुनोगे तो तुम बौखला जाओगे। तुम इसका जवाब सुनो। कुछ कर रहे हैं यार। मुआज भाई और आदिल भाई और नवाब भाई, तुमसे मैं अच्छा, तुम लोगों को अच्छा समझता हूँ, तो तुम ऐसे मुझे बात करने नहीं दोगे तो मैं यहाँ पर डिस्कशन नहीं करूँगा, तो प्लीज़ मुझे बात करने दो, ठीक है? हाँ इंशाल्लाह मैं अरमान भाई ने इतनी अच्छी बात कही है मेरे ताल्लुक से बिलखुसूस, तो मुझे कितनी खुशी हुई है, आप यकीन जाने। अब कोई बीच में नहीं बोलेगा। चलिए अब बताइए, अपना जवाब दे दीजिए। हाँ, यहाँ पर है कि तुमने कहा कि इमाम नसई याह्या बिन सईद की जरह की है, तो मैं कहूँगा तुमको, तुम्हारा जो ज़ैली हनाफी ने कहा वलाकिन वस्सकहु अक्सरुल उलमा, यानी अक्सर उलमा ने इसे सिका करार दिया, नस्बतुर रइया में ये है, ठीक है ना? तो इमाम अबू हातिम नसई याह्या बिन सईद की जरह उनकी तादील से मुताज़िम है, लिहाजा साकित है, यानी इमाम अबू हातिम नसई याह्या उस पर तादिल भी साबित है भाई। और हाफिज़ ज़हाबी अब्दुर्रहमान बिन साबित इब्न सौमित की तर्जमा में हाफिज़ इब्न हिब्बान ने दो मुताज़िर कौल नकल करते हुए एक में इसे ज़ईफ़, दूसरे में इसे सिका कहा गया है, और फैसला करते हैं फ़साकितुन कौलहु, इब्न हिब्बान ने दोनों मुताज़िर कौल को साकित हो गए। तो यहाँ पर भी इब्न हिब्बान की जरा मरदूद हो गए, और मैं क्या कहा, अबू हातिम नसई से भी और याह्या बिन सईद से भी सिका साबित कर दिया। और रहा सुफियान सौरी की जरह तकदीर के बारे में, तो भाई ने बहुत सी हदीस पेश कर रही थी जब कॉल पे बात हो रही थी, तो मैं करूँगा तकदीर, ये कदरिया जो है ना, ये जरह ये हदीस में नहीं है भाई। बिदाती रावी की हदीस अगर सिका हो, तुम्हारा काजी अबू यूसुफ का जो उसूल है, इमाम शाफी का उसूल है, तो तुम क्यों आज काजी अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह को छोड़ रहे हो? क्या वो मुहद्दिस नहीं थे? क्या वो हिदायत पर नहीं थे? क्या तुम उससे ज़्यादा जानते हो? तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैंने साबित किया, और मैं 1 मिनट बात करूँगा, एक उसूल पेश करूँगा, यानी कुछ बात करूँगा। सौर बिन याजिद एक नामी आदमी, एक रावी है, वो भी कादरिया है, वो उसमें भी बुखारी में बहुत सी जगहों पर उसकी रिवायत आती है, और कतादा उसके भी ज़्यादा बहुत सी रिवायत आते हैं, ठीक है? ऐसे भी मैं बहुत सारी मुहद्दिसीन की ऐसे रावी के नाम दिखा सकता हूँ। हादी उस सारी मुक़द्दमत फ़तहुल बारी पढ़ लो भाई, नहीं पढ़ा तो मुझे क्या दिक्कत, उसमें बहुत से रावी के नाम है, वो पढ़ूंगा तो बहुत दिन लग जाएगा, ठीक है? तो वह बहुत से ऐसे कदरिया रावी है जो बुखारी मुस्लिम कुतुब सित्ता में, कुतुब सियासित्ता में उसकी रिवायत लिया है भाई। और मैंने अच्छा, तो अरमान भाई मैंने उस रावी को कादरिया साबित किया, और आपने ये कहा कि बिद्दती की रिवायत एक्सेप्ट की जाती है। ये बात तो सही है कि बिद्दती रावी की जो रिवायत होती है वो एक्सेप्ट की जाती है, लेकिन बिद्दत कितनी किस्म की है आपके वहाँ? बिद्दत है, आपके जुबैर अली ज़ई फरमाते हैं कि एक वो बिद्दत है तो जो बिद्दत कुफ्र तक इंसान को ले जाती है, और थोड़ी सी कम भी होती है बिद्दत। और दूसरी बात, मैंने उसे कादरिया साबित किया 20-25 मुहद्दिसीन से, और उस पर जरह भी नकल की मैंने आपको कॉल पर, लेकिन अभी भी आपने इसका जवाब नहीं दिया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि गैर मुक़ल्लिदीन का उसूल है कि अगर कोई कह दे कि फला रावी ज़ईफ़ है, फला सही है, फला सीका है, तो सीका कहने से सीका नहीं हो जाता वो। इसकी जो दलील है सराहतन के साथ होनी चाहिए। आप सराहतन के साथ पेश कर दीजिए कि वो कादरिया नहीं था, फला नहीं था, उससे रिवायत मुहद्दिसीन ली है और उसको सही करार दिया है, और क्यों दिया है इसकी पूरी सराहतन पेश कर दे, फिर हम आगे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ने कहा कि वो कादरी था, तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह मान चुके हैं कि कादरी कोई जरह नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर कादरिया कोई जरह नहीं है और बिदअती रावी की रिवायत अगर एक्सेप्टेबल है, और बुखारी और मुस्लिम और कुतुब सित्ता के तमाम और बहुत सी मुसन्निफ यानी हदीस की किताबों में, मुस्नाद में बहुत सी जगहों पर बिदअती रावी की हदीस ने खवारिज, राफिदी और यानी कादरिया, जहमिया आया है, तो
تو میں نے ثابت کر دیا قتادہ وہ قادری تھا. اس میں بہت سی روایت ہے بھائی جی اس کے قدری کا الزام ہے. اور بھی بہت سے دکھا سکتا ہوں, تم پڑھ لو نا صحیح بخاری کے مقدمہ فتح الباری, اس میں امام ابن حجر عسقلانی ڈسکشن کیا ہے قدری راوی کے بارے میں. اور تم چاہتے تو میں پیش کر دوں, لیکن میں بات کو مختصر رکھتا ہوں, ٹاپک کے اندر رکھ کر میں بات کر رہا ہوں. تو بھائی نے کہا کہ یہ دکھا دو, کیا کہا کہ جو بدعت دو طرح کی ہوتی ہے, ایک بدعت مکفرہ اور غیر مکفرہ. تو بھائی تم اصول کو جانتے ہو پھر بھی چھپا رہے ہو. تو سنو, ہاں بدعت مکفرہ جو ہے وہ آدمی کو, غیر مکفرہ وہ تو ہے, لیکن دیکھو قادریہ, جہمیہ, معتزلہ, خارجہ, مرجیہ جو ہے نا, یہ اس میں محدثین جو ہے نا اس میں روایت لیا ہے, یعنی اس میں 5 مذہب ہے, یعنی 5 متامت ہے. تو اس میں سے تمہارا جو میں نے پیش کیا قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ سے, ابی لیلہ